قال الله سبحانه وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. درود پڑھیں محمد وآل محمد پر. تمام حمد اس پروردگار عالم کی کہ جس نے ہمیں اس گھرانے میں پیدا کیا کہ جو اہل بیت کا ماننے والا گھرانہ تھا، اور درود و سلام ہو ان ہستیوں پر کہ جو اس کائنات کی خلقت کا سبب بنی. آج جیسا کہ شاہ صاحب فرما رہے تھے کہ ایام فاطمیہ ہیں، اور انہی دنوں میں قبلہ مظفر صاحب نے جو ان کی پہلے سے خواہش تھی کہ ہم ہر امام کی ولادت اور شہادت پر مدرسہ کی طرف سے بھی شرکت ہونی چاہیے، اور انشاءاللہ اس کا آغاز ایام فاطمیہ سے ہو رہا ہے. جناب سیدہ کی شہادت کے ایام ہیں، تو پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں اس مشن میں کامیابی و کامرانی نصیب فرمائے، اور ہم سب کو اہل بیت کے ساتھ ان کے غم کے ساتھ غم کرنا اور ان کی خوشی کے ساتھ خوشی منانے کی توفیق عطا فرمائے. ایک دفعہ درود پڑھے محمد وآل محمد پر. جناب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا، جن کی اگر ہم مجموعی عمر کی طرف دیکھیں تو 18 سال، لیکن ان 18 سالوں کے اندر اگر ہم ان کا علم، ان کی فکر، ان کا زہد، ان کا تقوی اور ان کی عبادت اور ان چیزوں کو اگر ہم ملاحظہ کریں تو واقعاً ہر ایک چیز کے اندر جناب سیدہ نے ایک ایسی سیرت چھوڑی ہے کہ خود امام زمانہ کا فرمان ہے کہ میری دادی زہرا مجھ مہدی کے لیے اسوہ حسنہ ہے، کہ ہر چیز کے اندر جناب سیدہ ہمیں واقعاً کمال پہ نظر آتی ہیں، اور واقعاً یہ رسول خدا کی ان عبادتوں کا نتیجہ تھا کہ جیسا کہ ایک شاعر کہتا ہے کہ اے جبین مصطفیٰ اتنا بتا کتنے سجدوں کا صلہ ہے فاطمہ، کہ کہ اللہ کے رسول نے جناب سیدہ جیسی بیٹی کے حصول کے لیے واقعاً کتنی عبادت کی، یہ پروردگار عالم بہتر جانتا ہے. عرب کا ایک شاعر احمد شوقی اس کا نام ہے، اس نے ایک شعر لکھا کہ ما تمنا غیرہا ومن یلد الزہرا یزہد فی سواہا، کہ اللہ کے رسول نے جناب سیدہ کی ولادت کے بعد کسی اور اولاد کی تمنا ہی نہیں کی، اور جب زہرا جیسی بیٹی پروردگار عالم کسی کو دے دے تو اس کے بعد اس انسان کی کوئی حسرت باقی نہیں رہتی. تو یہ واقعاً جناب سیدہ کی عظمتیں ہیں کہ ہمارے آخری نبی کو اگر اولاد عطا کی ہے تو وہ ایک بیٹی کی صورت میں، اور ایسے کمالات اور فضائل کا مرکب اور مجموعہ عطا کیا کہ پھر رسول اللہ کو اس کے بعد
پروردگار عالم سے کہ کوئی اولاد مانگنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ ایک دفعہ درود پڑھے محمد وآل محمد پر۔ دیکھیں، انسان جب بھی کسی کی معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے مختلف طریقے ہیں کہ انسان اس کے حسب و نسب کے ذریعے اس کی معرفت حاصل کرتا ہے، یا اس کے اور فضائل ہوں، اس کے اخلاق ہوں، اس کا علم ہو، تو ان طریقوں سے کسی بھی شخصیت کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ جناب سیدہ کا اگر ہم حسب دیکھیں تو وہ سید الانبیاء کی بیٹی ہیں، اور اگر والدہ گرامی کی طرف نگاہ کریں تو ان کی والدہ ملیکۃ العرب جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا، کہ جنہوں نے اپنا تمام مال دین کی ترویج کے لیے وقف کر دیا۔ اور پھر ایک خوبصورت چیز جو ہم بالعموم سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، کہ جب جبرائیل نے پروردگار عالم سے یہ سوال کیا کہ من تحت الکساء، کہ اے اللہ اس کساء کے نیچے کون ہے، تو پروردگار عالم نے جس ہستی کے ذریعے تعارف کروایا ہے وہ جناب سیدہ تھی۔ یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو پروردگار عالم نے رسول اللہ سے آغاز نہیں کیا بلکہ فرمایا ہم فاطمہ تو و ابوہا، وہ فاطمہ ہے اور ایک فاطمہ کے والد ہیں، و بعلہا، اور ایک فاطمہ کے شوہر ہیں، و بنوہا، اور دو فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ تو یہ جناب سیدہ کی عظمت کی دلیل ہے کہ پروردگار عالم نے اگر پنجتن پاک کا تعارف بھی کروایا تو اس میں مرکزی نقطہ جناب سیدہ کو قرار دیا ہے۔ تو جب ہم اپنے ائمہ کی اتنی عظمت دیکھتے ہیں تو واقعاً ہمیں یہ چاہیے کہ یہ عظمت جو ان کو ملی ہے، ایک باعظمت گھرانے سے تعلق رکھنے والے انسانوں کو بھی باعظمت ہی ہونا چاہیے۔ جیسا کہ ہم ہر امام کو جب دیکھتے ہیں کہ وہ ان کی ایک ہی خواہش ہوتی ہے، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، فرماتے ہیں کہ اگر ایک بستی کے اندر 1,00,000 انسان رہتے ہوں اور ان 1,00,000 انسانوں میں ایک ہمارا ماننے والا ہو، اور اس بستی میں اگر کوئی مسافر آئے اور وہ پوچھے کہ اس بستی کے اندر سب سے نیک انسان کون ہے، تو وہ تمام بستی والے ہمارے ماننے والے کی طرف اشارہ کریں کہ یہ صادق آل محمد کا ماننے والا ہے جو ہماری بستی کا سب سے نیک انسان ہے۔ تو یہ ائمہ کی خواہش کیوں؟ کیونکہ وہ خود معصوم ہستیاں ہیں، اور وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ جو ہم سے مربوط ہو اور ہمارا نام لیوا ہو تو اس کے اندر بھی یہ صفات ہونی چاہیے۔ ایک دفعہ درود پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ بس جناب سیدہ کی زندگی کے 1-2 گوشے عرض کر کے انشاءاللہ پھر مصائب کی ایک آدھ روایت پڑھ کے آپ کی زحمتیں تمام کروں گا۔ اس کے بعد انشاءاللہ مولانا مظفر صاحب وہ جناب سیدہ کے بارے میں اور خصوصاً مجلس سے جو ایک مفصل خطاب فرمائیں گے۔ دیکھیں، جناب سیدہ کی بہت سے روایات، صرف ایک ان کی روایت کے جو یہ ظاہر کرتی ہے کہ جناب سیدہ کا جناب امیر کے ساتھ کس قدر ہمدردانہ رویہ تھا، کہ ایک دفعہ مولا کائنات
گھر تشریف لاتے ہیں اور بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ اے فاطمہ کھانے کے لیے کچھ لائیں، تو جناب سیدہ فرماتی ہیں کہ یا ابوالحسن، گھر میں 3 دنوں سے اتنا کھانا تھا کہ میں آپ کو اور آپ کے بیٹوں کو دے دیتی تھی، اور 3 دن سے خود فاقے سے تھی۔ تو جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے فاطمہ آپ مجھے بتاتی، میں باہر سے کچھ لے آتا۔ تو جناب سیدہ نے جو جملہ فرمایا ہے، انی لاستحیی من ربی، کہ مجھے اپنے رب سے حیا آتی تھی، ان اکلفک، کہ میں آپ کو اس چیز کی تکلیف دوں ما لا تقدر علیہ، کہ جس کی آپ میں قدرت نہیں ہے، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ ہمارے حالات اچھے نہیں ہیں، تو میں نے آپ کو یہ کہنا بھی گوارا نہیں کیا کہ آپ لے آئیں۔ لیکن مولا کائنات گھر سے نکلتے ہیں اور کچھ دینار قرض لیتے ہیں، اور لے کے جب گھر کی طرف پلٹتے ہیں تو راستے میں گرمیوں کا دن ہے، جناب مقداد کو مولا کائنات نے دیکھا کہ جناب مقداد کی حالت بہت عجیب ہے، تو مولا ان سے دریافت کرتے ہیں کہ کیا بات ہے، آج بہت گھبرائے ہوئے ہیں۔ تو جناب مقداد کہتے ہیں مولا مجھ سے نہ پوچھئے کہ میرا کیا حال ہے۔ بہت اصرار کرتے ہیں جناب امیر، اور اتنا ہی اصرار جناب مقداد کا کہ وہ نہیں بتاتے۔ لیکن مولا کائنات نے پھر ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ اے مقداد، میں علی تم مقداد کو اس حالت میں تنہا نہیں چھوڑ سکتا کہ تم پریشانی میں ہو۔ اب دیکھیں ہمیں بھی چاہیے کہ جب ایک مومن پریشانی کی حالت میں ہو، ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ جب کسی مومن پر اس طرح کا وقت آتا ہے تو جو اس کے دوست بھی ہیں وہ اسے چھوڑ جاتے ہیں، لیکن مولا کائنات جناب مقداد کو مجبور کرتے ہیں کہ بتاؤ۔ تو وہ عرض کرتے ہیں کہ یا امیر المؤمنین، کیونکہ آپ وصی و رسول ہیں، اللہ کے رسول کے جانشین ہیں، تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ میرے گھر میں کئی دنوں سے کھانے کو کچھ نہیں ہے اور بچے بھوک سے بلک رہے ہیں، تو مجھ سے یہ حالت دیکھی نہ گئی تو میں باہر آ گیا۔ تو مولا نے فرمایا کہ مقداد، میرے گھر کی حالت بھی تمہارے گھر سے بہتر نہیں ہے۔ اور وہ دینار مولا کائنات نے جناب مقداد کے حوالے کیے، خود مسجد کے اندر تشریف لائے، نماز ظہرین ادا کی اور مسجد ہی میں قیام کیا۔ نماز مغرب جب ادا کی تو اللہ کے رسول نے مولا کائنات کو ارشاد فرماتے ہوئے کیا فرمایا کہ اے علی، کیا آج مجھ رسول اللہ کو اپنے گھر مہمان نہیں ٹھہراؤ گے؟ تو اب مولا کو اپنے گھر کی کیفیت کا علم ہے، مولا خاموش ہو جاتے ہیں۔ تو پھر رسول اللہ دہراتے ہیں کہ اے علی، آج مجھے اپنے گھر میں مہمان نہیں بناؤ گے؟ تو مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول، میرے لیے اس سے بڑھ کر اور کوئی خوشی نہیں ہے کہ آپ میرے گھر میں مہمان ہوں۔ تو رسول اللہ اور جناب امیر جب گھر میں تشریف لاتے ہیں تو جناب سیدہ مصلی عبادت پہ ہیں، اور اسی مصلی کے پیچھے ایک خوشنما کھانے کی جو خوشبو آ رہی ہے، تو اللہ کے رسول جناب سیدہ کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، انہیں سلام کرتے ہیں، اور اس کے بعد فرماتے ہیں، حکم دیتے ہیں کہ بیٹی کھانا لاؤ۔ جناب امیر جب یہ کھانا دیکھتے ہیں تو پھر بہت حیران ہوتے ہیں کہ یہ کھانا کہاں سے آیا۔ جب وہ جناب سیدہ سے پوچھتے ہیں تو جناب سیدہ سے پہلے اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ میں آج اللہ کے حکم سے تمہارا مہمان بنا ہوں، مجھے پروردگار عالم نے حکم دیا تھا کہ آج علی کے گھر جاؤ۔ کیونکہ میں نے علی کا
وہ صدقہ جو اس نے دینار کی صورت میں ادا کیا ہے اس صدقے کو قبول کر لیا ہے، اور اس قبولیت کی دلیل یہ ہے کہ میں نے جنت سے علی کے گھر میں کھانا بھیجا ہے۔ ایک دفعہ درود پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، سلیمان، نعرہ حیدری، یا علی، آواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب ایسے واقعات یہاں پر واقعاً اہل بیت کی فضیلت پر دلالت کرتے ہیں، وہیں پر یہ چیز بھی آشکار ہوتی ہے کہ پروردگار عالم نے ان کو یہ فضیلت کیوں عطا کی، کہ ان کو یہ فضیلت ان کے صبر کی وجہ سے، ان کے ایثار کی وجہ سے، اور ان کے دوسروں کو اپنے آپ پر ترجیح دینے کی وجہ سے پروردگار عالم نے ان کو اتنا بلند مقام بھی عطا کیا ہے۔ ایک روایت جناب سیدہ کی کہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا ارشاد فرماتی ہیں، انی احب من دنیاکم ثلاثۃ اشیاء، دنیا والو مجھ فاطمہ کو تمہاری دنیا سے 3 چیزیں پسند ہیں۔ سب سے پہلی چیز تلاوت و کتاب اللہ ہے، قرآن مجید کی تلاوت مجھ فاطمہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ اور دوسری چیز النظر فی وجہ رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول کے چہرے کی طرف دیکھنا اور ان کی زیارت کرنا مجھ فاطمہ کو اس دنیا میں پسند ہے۔ اور تیسری چیز الانفاق فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راہ میں خرچ کرنا مجھ فاطمہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ اب دیکھیں، جو چیزیں اہل بیت کو پسند ہوں، واقعاً اگر وہ ہماری پسند ہیں تو ہم یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم ان کے شیعہ ہیں۔ تو ہمیں بھی جیسے جناب سیدہ فرما رہی ہیں کہ قرآن مجید کی تلاوت سے پیار ہونا چاہیے، اور اللہ کے حبیب کی ذات سے ہمیں پیار ہونا چاہیے۔ جناب رسول اللہ سے کیوں عشق تھا؟ کیونکہ رسول اللہ جب بھی تشریف لاتے تھے جناب سیدہ کو احادیث سناتے تھے، اور جس سے آپ نے تسبیح زہرا کے بارے میں بھی سنا ہوا ہے کہ جناب سیدہ جب اللہ کے رسول کے پاس تشریف لے گئی تھی تو ان کا مطالبہ کیا تھا کہ اے اللہ کے رسول، میں گھر کے کاموں میں اتنی مصروف ہو جاتی ہوں، مجھے اللہ کی عبادت کا وقت کم ملتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے ان کو یہ تسبیح جو ہم ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں یہ تعلیم فرمائی کہ یہ تھوڑی سی تسبیح ہے، لیکن اس کی عظمت اتنی ہے کہ اس ایک تسبیح کو تم پڑھو گی تو پروردگار عالم تمہیں بہت بڑی عبادت کا ثواب دے گا۔ سلیمان، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، حسینیت، زندہ باد، یزیدیت، مردہ باد، اہل بیت دشمن تے لعنت، بے شمار، پاک سیدہ دے قاتلہ تے لعنت، بے شمار۔ اور محمد والے محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اس لیے جب جناب سیدہ پلٹ کر آتی ہیں اور مولا کائنات پوچھتے ہیں کہ آپ اپنے بابا کے پاس گئی تھیں تو انہوں نے آپ کو کیا عطا کیا، تو جناب فاطمہ فرماتی ہیں میں ان سے دنیا لینے گئی تھی، لیکن آخرت اور آخرت کی نعمتیں سمیٹ کر واپس آئی ہوں۔ بس ایک روایت کے جو جناب سیدہ کو رسول اللہ کی احادیث سے کتنا پیار تھا، روایت پہلے بھی ایک جگہ بیان کر چکا ہوں کہ ایک خاتون جناب سیدہ کے پاس تشریف لاتی ہے اور وہ کیا عرض کرتی ہے کہ اے بنت رسول اللہ، مجھے اللہ کے رسول کی کوئی حدیث عنایت فرمائیں۔ تو جناب سیدہ جناب فضہ کو حکم دیتی ہیں
کہ اے فضہ جاؤ فلاں جگہ پر رسول اللہ کی لکھی ہوئی ایک حدیث پڑھی ہے وہ لے آؤ۔ تو جناب فضہ جاتی ہیں، جب واپس آتی ہیں تو فرماتی ہیں کہ اے بنت رسول وہاں پر وہ حدیث موجود نہیں ہے۔ تو پھر اس میں کے جواب میں جناب سیدہ فرماتی ہیں ویحک، اللہ تمہارا بھلا کرے، انہا تعدل عندی حسنا و حسینا، کہ اللہ کے رسول کی یہ حدیث مجھ فاطمہ کو میرے بیٹے حسن اور حسین جتنی عزیز ہے۔ یعنی ایک حدیث اس کی قیمت جناب سیدہ کے نزدیک اپنے بیٹوں جیسی، اور وہ بیٹے بھی کون کہ جو جوانان جنت کے سردار ہوں، ایک حدیث کی اتنی قیمت جناب سیدہ کے نزدیک ہے۔ تو ہمیں بھی واقعاً اور روایات میں ہے کہ جو شخص ایک ورق بھی ایسا لکھے گا کہ جس پہ قرآن کی آیت ہوگی یا رسول اللہ کی کوئی روایت ہوگی، یعنی علمی کام کوئی ہوگا، تو وہ ایک ورق اس انسان اور جہنم کے بیچ حائل ہو جائے گا۔ یعنی علم قرآن مجید یا احادیث نبویہ پر مشتمل ایک ورق انسان کو جہنم کی آگ سے بچا لے گا۔ تو ہمیں واقعاً ان چیزوں کی طرف متوجہ ہونا چاہیے کہ ہم اہل بیت کی سیرت کو اپنائیں، کہ جو ہمیں دنیا میں بھی ہماری کامرانی کا سبب ہے اور آخرت میں بھی ہم انہی کی وجہ سے نجات پائیں گے۔ ایک دفعہ درود پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ محمد و آل۔ بس جناب سیدہ کی دعا کا میں باب پڑھ رہا تھا، اس میں جو پہلی روایت میں نے پڑھی کہ جناب سیدہ نے کون سی دعا مانگی ہے اور کس کے لیے، انشاءاللہ یہ حدیث بیان کر کے اس کے بعد مصائب کی ایک روایت پڑھ کے آپ کی زحمتیں تمام کروں گا۔ جناب سیدہ دعا مانگتی ہیں سیدی و مولائی، اے میرے سردار اور اے میرے مولا، یعنی اللہ کو مخاطب فرما کے فرماتی ہیں پروردگارا کہ میں تجھے ان لوگوں کا واسطہ دیتی ہوں کہ جنہیں تو نے اس دنیا میں چنا ہے، یعنی ان انبیاء کا واسطہ دیتی ہوں کہ جنہیں تو نے اپنی نبوت کے لیے چنا، اور دوسرا واسطہ سنیے گا وَبِبُقَاءِ وَلَدَيَّ فی فراقی، اور میں اے اللہ تجھے اپنے بیٹوں کی اس گریے کا واسطہ دیتی ہوں کہ جو وہ میری جدائی کے بعد کریں گے، میرے اس دنیا میں چلے جانے کے بعد جو حسن و حسین گریہ کریں گے، میں اس گریے کا واسطہ دیتی ہوں کیا ان تغفر لعصاة شیعتی و شیعت ذریتی، کہ پروردگارا تو میرے شیعوں اور میری ذریت کے شیعوں میں سے جو گنہگار ہیں ان کو بخش دینا۔ کہ جناب سیدہ اپنے شیعوں کے لیے دعا مانگتی ہیں اور واسطہ انبیاء کا دیتی ہیں، اور حسنین کے اس گریے کا کہ جو جناب سیدہ کے رحلت کے بعد انہوں نے کرنا ہے۔ تو واقعاً جناب سیدہ جتنی ان کی عظمتیں تھیں، جتنی پروردگار عالم نے اس گھرانے کو عظمتیں اور رفعتیں عطا کی، اللہ کے رسول کے جانے کے بعد اس امت نے واقعاً جو امام جعفر صادق کا فرمان ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کہ ہماری محبت کی جو آیت قرآن مجید میں نازل ہوئی ہے، یا اللہ کے رسول نے جو فرمایا کہ میرے اہل بیت کے ساتھ محبت کرنا، اگر اس کے مقابلے میں اگر وہ یہ ارشاد فرماتے کہ میرے اہل بیت پر ظلم کرنا، تو شاید ہم پر یہ امت اتنا ظلم نہ کرتی جتنا اس مودت کے بعد بھی انہوں نے ہمارے اوپر ظلم کیا ہے۔ اور اس جناب سیدہ کے بارے میں عظمت کا حال دیکھیے کہ جب جناب سیدہ رسول اللہ کے پاس تشریف لاتی تھیں تو اللہ کا رسول کھڑا ہو جاتا اور ان کا استقبال کرتا، اور مصیبت کی انتہا یہ ہے کہ خود دربار میں جناب سیدہ کتنے گھنٹے کھڑی رہی اور سارے درباری بیٹھے رہے۔ ایک روایت اس کے دو طریق ہیں، دو طرح سے وارد ہوئی ہے کہ جناب
سیدہ کی شہادت کے بعد مولا کائنات ایک عرصے تک گھر سے باہر نہیں آئے، تو اصحاب کو یہ پریشانی ہوئی، تو انہوں نے جناب عمار جو کہ سن رسیدہ تھے ان سے التماس کی کہ اے عمار، آپ علی کے پاس جائیں اور ان سے ان کا حال دریافت کریں اور انہیں بتائیں کہ آپ کی شیعہ بہت مضطرب ہیں، کہ ایک عرصہ ہو گیا آپ کی زیارت نہیں کی، آپ گھر سے باہر کیوں تشریف نہیں لاتے؟ جناب عمار فرماتے ہیں میں مولا کائنات کے گھر میں آیا، دستک دی، مولا نے دروازہ کھولا، جب میں اندر داخل ہوا تو گھر کی حالت یہ تھی کہ مولا کائنات ایک انتہائی غمگین حالت میں فرش پہ تشریف فرما ہیں، مولا کے دائیں طرف امام حسن علیہ السلام اور بائیں طرف امام حسین علیہ السلام ہیں۔ مولا کائنات کبھی امام حسن کو دیکھتے اور گریہ کرتے، اور کبھی امام حسین علیہ السلام کی طرف دیکھتے اور گریہ کرتے۔ عمار کہتے ہیں کہ مجھے جب میں نے یہ حالت دیکھی میں خود پہ ضبط نہ کر سکا اور میں نے بھی خوب گریہ کیا۔ جب میرا گریہ تھما تو میں نے پوچھا میرے مولا مجھے بتائیے، آپ ہمیں صبر کا درس دیتے ہیں اور خود اس قدر گریہ فرما رہے ہیں، اتنے دنوں سے گریہ میں ہیں۔ تو مولا کائنات نے فرمایا کہ اے عمار، یہ دو مصیبتیں جو مجھ علی پر نازل ہوئی ہیں یہ بہت بڑی ہیں، کہ اللہ کے رسول کی جب رحلت ہوئی وہ اس دنیا سے تشریف لے گئے تو جب فاطمہ بولتی تھی تو مجھے لگتا تھا رسول اللہ بول رہے ہیں، میرے کانوں کو رسول اللہ کی آواز آتی تھی، اور جب فاطمہ چلتی تھی تو میں جب دیکھتا تو گویا یوں محسوس ہوتا جیسے اللہ کے رسول چل رہے ہیں۔ اور اس کے بعد مولا کائنات فرماتے ہیں اے عمار، علی کی مصیبت کا سب سے بڑا جو المیہ ہے اور سب سے بڑا دکھ ہے وہ علی تمہیں بتانے جا رہا ہے۔ اور پھر مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اے عمار، جب میں نے فاطمہ کو غسل دینے کے لیے لٹایا تو اس وقت دیکھا کہ اس کی ساری پسلیاں فاطمہ کی ٹوٹی ہوئی تھی۔ یہ وہ دکھ تھا کہ جو فاطمہ نے مجھ سے چھپائے رکھا۔ اور دوسرا، اے عمار، فاطمہ کا پہلو تازیانوں سے سیاہ ہو چکا تھا۔ یہ وہ دکھ تھا کہ جو فاطمہ نے اپنی زندگی میں مجھے علی کو بھی نہیں بتایا۔ جب میں نے فاطمہ کا پہلو دیکھا تو علی سے برداشت نہیں ہوا، اور جب میں چھوٹی سی زینب کو روتا دیکھتا ہوں، چھوٹے سے حسن کو روتا دیکھتا ہوں تو مجھے علی سے برداشت نہیں ہوتا، اور علی ان بچوں کو چھوڑ کر باہر نہیں آ سکتا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہماری یہ قلیل سی عبادت اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے اور اس کا ہمیں اجر عظیم عطا فرمائے۔